الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج 20 دسمبر 2024 جمعہ المبارک کی اس مقدس نشست سے مجھے ہم کلام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے آج کے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے آج کا موضوع وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اپنی مسجد نبوی شریف کے اندر بنیاد رکھی۔ اس کا نام ہے مدرسہ اصحاب صفا۔ صفا کہتے ہیں چبوترے کو۔ مسجد نبوی شریف کے ذہن میں ایک چبوترا تھا جس کے نیچے دور دور سے تشریف لائے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علوم سیکھتے تھے۔ یہ آج کا جو آپ کو دینی مدارس نظر آتے ہیں، ان کی کڑی، ان کا سلسلہ، ان کی لڑی اسی مسجد نبوی شریف کے مدرسے صفا کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مدرسہ چلتا آیا، اور پھر دیوبند کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کو زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھو۔ وہاں دیوبند میں مدرسہ قائم کیا گیا جس کا نام دارالعلوم دیوبند کے نام سے جس کو دنیا جانتی ہے، اور اس مدرسے کے بانی حجت الاسلام والمسلمین
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اس مدرسے کے چلانے کے اصول میں انہوں نے یہ ایک اصل رکھی ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں یہ عوام کے تعاون سے چلائے جائیں، حکومت کی کوئی امداد نہ لی جائے اور حکومت کی کوئی ڈکٹیشن قبول نہ کی جائے، تاکہ یہ دینی مدارس آزادی کے ساتھ اپنے دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا کام کر سکیں، اور ان سے تیار ہونے والے علماء ربانیین، علماء حق بغیر کسی دباؤ میں آئے ہوئے کلمہ حق کہنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ میرے محترم سامعین، اسی بنیاد پر یہ مدرسے چلتے رہے، اور پاکستان کے قانون میں ایک آئین میں ایک قانون ہے جس کو کہا جاتا ہے 1860 سوسائٹیز ایکٹ۔ اسی 1860 سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت یہ پرائیویٹ ادارے بھی رجسٹر ہوتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس بھی اسی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 عیسوی کے تحت رجسٹر ہوتے رہے۔ اور یہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے جو وزارت داخلہ یا وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت آتا ہے، اس کے تحت رجسٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدارس اور بعض دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ کوئی کاروباری چیزیں ہیں، یہ صنعت و تجارت ہیں، جیسے لوگوں کے ذہن میں تشویش ڈالی جاتی ہے، لوگوں کو مشوش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے چاہیے، تو وہ یہ کئی کاروبار کر رہی ہے یا کاروباری ادارے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ادارے کا نظام چلانے میں آزادی حاصل ہوتی ہے، اس کا نظام چلانے میں، اس کا نصاب چلانے میں وہ آزاد ہوتے ہیں، اور حکومت کے ہاں قانونی حیثیت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ اس قانون کے تحت رجسٹر ہے، ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے ادارے اس کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں، رفاعی ادارے، تربیتی ادارے، پیشہ ورانہ تربیت کے ادارے، تعلیمی ادارے، دینی ادارے، آرٹ کونسل، یہ سارے اسی کے تحت رجسٹر ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آزاد ادارے ہیں، نہ یہ حکومت سے امداد لیتے ہیں اور نہ حکومت کی مداخلت اپنے اداروں کے اندرونی نظام میں یہ برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو ادارے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں، تو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونے کی صورت میں جو خدشات ہیں، اور واقعی وہ حقیقت ہیں جن کو میرے استاد محترم صدر وفاق المدارس العربیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اسلام آباد میں جو اتحاد تنظیم المدارس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم چونکہ اپنے اساتذہ کے علوم جو انہوں نے ہمیں امانت کے طور پر سپرد کیے ہیں، ان کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں انہی کی ذکر کردہ باتوں کو آپ کے سامنے
ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وزارت صنعت و تجارت یا وزارت داخلہ کے ماتحت آتی ہے، اور اس کے ساتھ رجسٹر ہونے والا ہر ادارہ پرائیویٹ ہوتا ہے، وہ حکومت سے کسی قسم کی مدد نہیں لیتا اور نہ ہی اپنے اندرونی نظام میں حکومت کی مداخلت برداشت کرتا ہے، وہ اپنا نظام چلانے میں خود مختار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وزارت تعلیم ہے اس کے ساتھ رجسٹر ہونے کا یہ نقصان ہے، چونکہ وزارت تعلیم حکومت کی وزارت ہے، حکومت کا ادارہ ہے جو اپنے ماتحت تمام اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں سکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور یہ سارے اور سارے ادارے اس کے پابند ہوتے ہیں وزارت تعلیم کے، اور جو وہ نظام ان کو دے گا، جو وہ نصاب دے گا، جو ان کو ڈکٹیشن دے گا، وہ اس کو قبول کرنے کے ان پر لازم ہوں گی، اور یہ وزارت تعلیم ان کو فنڈ بھی دیتا ہے۔ جیسے خود کراچی میں ایک مدرسہ ہے جامعۃ الرشید، ان کا جو بورڈ ہے مجمع العلوم، ان کے صدر حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں حکومت کی جانب سے کافی فنڈز دیے گئے جن کو ہم نے اپنے اساتذہ میں اور اپنے بورڈز میں جو ہمارے بورڈ کے ساتھ مدرسے ملحق ہیں ان میں تقسیم کیے ہیں۔ تو لازمی بات ہے جب حکومت کا فنڈ لیں گے تو پھر حکومت کی ہر بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے میں یہ خدشہ ہے کہ جو آزادی ہے مدارس کی، آزاد کی طور پر حق بات کو بیان کرتے ہیں، دینی علوم کی اشاعت کرتے ہیں، اس پر پھر زد پڑے گی۔ تیسری بات یہ ذکر کی ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہ مدارس کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایک پرائیویٹ ادارے کی حیثیت سے ہے، نہ یہ حکومت کی امداد لیتے ہیں، انہوں نے اپنے اصول میں لکھا ہے، اور نہ حکومت کی بے جا مداخلت کو برداشت کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح اپنے اکابر کے طریقے پر اپنے مدارس، دینی مدارس کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتے ہیں، اور اندرونی نظام میں کسی قسم کی حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ اور بہت سارے ادارے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دینی مدارس ہی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جو اب بھی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے، استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے چوتھی بار یہ ذکر کی ہے کہ جو 2019 میں حکومت کے ساتھ ایک بات چیت چلی تھی مدارس کی رجسٹریشن کی بارے میں، وہ کوئی معاہدہ نہیں تھا بلکہ اس کی حیثیت ایک مفاہمتی یادداشت کی تھی، وہ MOU تھا کہ ابھی بات چل رہی ہے، کچھ باتوں میں اتفاق ہوا ہے، لیکن وہ ایک مکمل معاہدہ نہیں تھا۔ اور جو خدشہ تھا کہ حکومت نظام میں مداخلت کرے گی، اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ خدشہ ظاہر ہو گیا کہ 1 ارب کے بجٹ بنا کر ایک ڈائریکٹوریٹ بنا دی گئی، اور اس کے افسر ایک سابق فوجی افسر اس کے ہیڈ بنا دیے گئے، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ دینی مدارس وہ وقتاً فوقتاً جو وزارت تعلیم ان کو ہدایات دے گی وہ اس کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، کسی حکومت کے ماتحت ہو کر مدارس کا نظام چلانا، جیسے ہمارے سرکاری سکول ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر حکومت کا ہر آرڈر جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے
کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا۔ پچھلے دنوں میں کچھ مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر سرکاری سکول میں اس کو وہ آسان لفظوں میں تو یہ ہے کہ گانا بجانا اور ناچنا ہوگا، لڑکیوں والے سکولوں میں میوزک کلاسیں ہوں گی، یہ باقاعدہ وہی بھی ہیں، لڑکیوں کے سکولوں میں گانے لگائے گئے ہیں، اور ہماری جو بیٹیاں پڑھنے کے لیے سکولوں میں جاتی ہیں ان کو ان پر جو ہے وہ ڈانس کرائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تعلیم کا لازمی حصہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب جو مدرسے والے بعض ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہوں گے، تو پھر وزارت تعلیم جو ان کو آرڈر جاری کرے گی پھر ان کو ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں جس کا بندہ کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ جب حکومت کا فنڈ لیں گے، مدد لیں گے، پھر لازمی بات ہے کہ حکومت کی ہر بات بھی ان کو ماننی پڑے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں، وفاق المدارس العربیہ جو ہمارا بورڈ ہے مدارس کا، اور اتحاد تنظیمات مدارس جو پورے پاکستان کے مدارس کی ایک متحدہ ایک جماعت ہے، ان کا موقف یہ ہے، آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ٹیلی ویژن پر کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، پہلے اس دن ان کے ساتھ ہماری حکومت کا حصہ ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کا وفد اس نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آ کر، اور جو وزارت تعلیم ہے مقبول احمد صدیقی وہ بھی ساتھ ہے۔ کسی سلسلے میں وہ بات کر رہے تھے مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں، اور اس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان آیا ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو ملاقات کے لیے 3 بجے بلایا ہے، اور اسی موضوع پر ان سے بات کرنی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز چل رہی ہے، عام عوام کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ چیز چل رہی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ جس طرح سرکاری سکول میں نے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس طرح مدارس جو ہے یہ بھی میرے اندر آ جائے، جس طرح سکولوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مدرسوں میں بھی اسی طرح ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ جبکہ ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو ہمارا بورڈ ہے اتحاد تنظیمات مدارس، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ مدارس والے پہلے آزادی سے چل رہے ہیں، دینی نظام کو، دین نصاب کو آزادی اور خود مختاری کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور حکومت سے ہم کوئی فنڈ نہیں لیتے، کوئی عائد نہیں لیتے، اور حکومت جیسے پہلے ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہے، ہم آئندہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت پر بوجھ نہ بنیں، ہم ایسے ہی جیسے پہلے چل رہے ہیں عوام کے تعاون سے، ایسے ہی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ہم اپنے دینی مدارس کو چلاتے رہیں۔ اس لیے کہ میرے محترم بھائیوں، جس ملک میں بھی دینی مدارس کو حکومت نے اپنے اندر کیا ہے وہاں مدارس تباہ و برباد ہو گئی، وہاں کے علماء کلمہ حق کہنا ان کے لیے آگ کے انگاروں پر کھیلنے کے مترادف ہو گیا ہے۔ سعودی عرب دیکھ لیں، وہاں حکومت نے جتنے مدارس جن کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، وہاں کیا حال ہے کہ لکھی ہوئی پرچی ملتی ہے، یہ آپ نے پڑھ کے سنانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ چاہے شہزادے ڈانس پارٹیاں کرائیں، آج کل تو سعودی عرب میں بھی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، انگریز ناچنے والی لڑکیوں کو لڑکوں کو بلایا جاتا ہے، شراب و کباب کی محفلیں عام ہوتی ہیں، وہاں کسی عالم کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بولے، کیوں بولتے ہیں لازمات حق بات تو کرتے ہیں، جو ہی بولتے ہیں اس کی گردن اتار دیتے ہیں یا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی بہت سارے علماء جو کلمہ حق کہہ رہے تھے وہ جیلوں میں بند ہیں۔ کیوں؟ دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری حکومت نے سلب کر لی ہے۔ مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں کہ جہاں پر جب دینی مدارس نے حکومت نے اپنے اندر لیے ہیں تو پھر اس نے علماء کی زبان بند کر دی ہے اور علماء کو کلمہ حق کہنے سے روک دیا ہے۔ تو ہمارا پیارا ملک پاکستان، اس کو تو ہم نے کس لیے لیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگا کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ تو اس ملک میں ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ
کہ ہمارے دینی علوم کو ختم کیا جائے، ہمارے دینی مدارس کو ختم کیا جائے، ہمارے دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کیا جائے، ہمارے علماء حق ان کی زبان پر قدغن لگائی جائے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، حکومت سے دس بستہ یہ اپیل کرتے ہیں، اس طرح پہلے ہمارے مدارس وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو رہے تھے، اسی طرح دوبارہ ان مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بحال کرے، ورنہ میرے محترم بھائیوں ہماری قیادت پاکستان بھر کے دینی مدارس، دینی بورڈ، ان سب کی قیادت نے یہ متفقہ الہی عمل دیا ہے کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گی تو ہم پھر بھرپور احتجاجی تحریک چلائیں گے، اور جس طرح ہم نے باقی چیزیں حکومت سے منوائی ہیں اسی طرح یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی اس دیندار عوام کے تعاون سے انشاءاللہ یہ مطالبہ بھی ہم اپنی حکومت سے تسلیم کروا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل وقت میں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ انہی دینی مدارس نے ہمیں حافظ قرآن دیے ہیں، انہی دینی مدارس نے ہمیں عالم دین دیے ہیں، انہی دینی مدارس نے ہمیں مفتیان کرام دیے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے والا، اقامت دینے والا مدرسے کا فاضل ہوتا ہے، ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے اس کا نکاح پڑھانے والا وہ کسی نہ کسی مدرسے کا فاضل ہوتا ہے، ہم دنیا سے چل بستے ہیں ہمارا جنازہ پڑھانے والا کسی دینی مدرسے کا فاضل اور عالم ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں جب تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے ہمیں قرآن پاک سنانے کی ضرورت پڑتی ہے، سننے کی ضرورت پڑتی ہے تو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک سنانے والا بھی کسی دینی مدرسے کا فاضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائیں وہ سنتے ادا فرما لیں۔